الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان أما بعد مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارکات اور ان میں موجودات خرافات انسان کو جب دین کے قریب کرتی ہیں تو وہ خرافات انسان کو دین سے اسی قدر دور کر دیتی ہیں. تو انسان کو چاہیے جو سنت مبارکات ہیں انہیں قبول کرے اور جو خرافات ہیں ان سے خود کو بچائے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے, اور جو سمجھنے کی باتیں ہیں انہیں اپنے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے عمل کرنے میں آسانی ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, سنن ترمذی کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح درجے کے ساتھ اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزے رکھا کرتے تھے, حتی نقول, یہاں تک کہ ہم یوں کہنے لگتے تھے, لا یفطر, لگتا ایسا ہے کہ اب روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے, رکھتے رہیں گے. ویفطر, پھر روزہ رکھنا چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس طرح چھوڑا کرتے تھے حتی نقول, یہاں تک کہ ہم یوں کہہ دیا کرتے تھے لا یصوم, شاید کہ اب آپ کبھی نفلی روزہ ہی نہیں رکھیں گے.
یعنی نوافلات کا اہتمام کرتے تو پے در پے کرتے رہتے، اور جب وقفہ کرتے تو پھر وقفے میں بھی پے در پے فرماتے۔ تو جب مستقلاً کوئی عمل کرتے نوافلات سے متعلق تو ہم یوں کہنے پر مجبور ہوتے کہ شاید اب یہ چھوڑیں گے نہیں، فرضی روزوں کی طرح روزے رکھتے رہیں گے، اور جب روزہ رکھنا بند کرتے تو ہم یوں کہتے شاید کہ اب یہ کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے، کیونکہ بالکل بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا قط الا رمضان، فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی، میں نے یعنی کون کہتی ہیں؟ ام المومنین کہتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ رمضان میں پورے مہینے روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما، اور میں نے پورے سال کسی مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا فی شعبانہ، جتنا آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ملتا ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پورے مہینے کے نہیں رکھتے تھے، اور رمضان میں پورے مہینے کے فرضی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل یہ ہمارے سامنے آیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم اور نسائی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ولا صام شہرا کاملا قط منذ قدم المدینہ غیر رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی مجتبہ کے اندر روایت موجود، ام المومنین کہتی ہیں ولا صام شہرا، کبھی بھی آپ نے پورے مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھے، قط کبھی بھی، منذ جب سے قدیم المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، غیر رمضان، سوائے رمضان کے، کہ رمضان کے روزے چونکہ فرض تھے پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ پورے مہینے کے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ لفظ کل کا استعمال ہوا۔ عرب کی عادت یہ ہے کہ کل کا لفظ ان کے ہاں انتہائی معروف ہے اور اکثر پہ بولا جاتا ہے، زیادتی والے اعمال پر لفظ کل ان کے ہاں بولنا معروف ہے، جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وَهُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ الشَّهْرَ أَن يَقُولَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ۔ فرمایا سنن ترمذی میں تحفۃ الاحوذی کے اندر اور فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول ذکر فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی اور اس کو جائز سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کے اکثر دنوں میں کوئی عمل کرتا تو اس پر لفظ کل بول دیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے تو کہا کہ پورے شعبان میں روزے رکھ دیے۔ تو اب یہ کل کا لفظ عربوں کے ہاں ہماری طرح بولا نہیں جاتا تھا بلکہ اکثر پہ بولا جاتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ شعبان کے دنوں میں نوافل روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے لفظ کل کہہ دیا، یعنی اکثر دن میں روزہ رکھا کرتے تھے مگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو ہمارے روزوں کی قضا ہوتی تھی وہ ہم شعبان میں پورا کر لیا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے ہم اللہ کا کھاتا کلیئر کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اوپر کوئی فرائض کی قضا نہ ہو، کسی بھی فرائض کا باقی بچا ہوا معاملہ نہ ہو، تاکہ رمضان میں ایک نئی عبادت ہو جائے اور رمضان کے اندر ایک ایسی جد و جہد ہو جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجات کو بلند کرنے والی ہو۔ اسی لیے صحیح البخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے علاوہ پورے مہینے میں پورے سال کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں پورے مہینے روزوں کا اہتمام فرمائیں، پورے مہینے نہیں رکھتے تھے، چند دن رکھ لیا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر رکھ لیا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن پورے مہینے کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود، فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ،
اللہ کے نبی کے نوافلات کا اہتمام اس طرح تھا کہ کہنے والا دیکھ کر سمجھتا لا واللہ لا یفطروا، کہ لگتا ہے کہ اب روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا بند کر دیتے. وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ، تو کہنے والا یوں کہتا لا واللہ لا یصوم، قسم اللہ کی لگتا ہے اب یہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نوافلات میں رخصت دیا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے مخصوص نہ ہو، امت کے لیے واجب نہ ہو، امت کے لیے ضروری نہ ہو. تو رمضان المبارک کے علاوہ اگر نوافلات کا کسی کو اہتمام کرنا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس نے شعبان کے مہینے میں نوافلات کا اہتمام کر لیا ہے اور نفلی روزوں کا اہتمام کر لیا ہے تو کرے، لیکن پورے مہینے کے نہ روزے رکھنا ثابت ہے، نہ پورے مہینے کے روزے رکھے، نہ اکثر دنوں کے روزے رکھے. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا ہی اگر کوئی رکھے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. علامہ یمعانی رحمہ اللہ، جن کو امیر الصنعائی بھی کہتے ہیں اور ان کو بہت سے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی شرح سبل السلام. تو سبل السلام میں امام رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت حرمت والے مہینوں کی وجہ سے ثابت ہو گئی، اور شعبان کے روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو رمضان کی پریکٹس کرانے کے لیے رکھوا دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے اور رمضان کا اہتمام خوب سے خوب تر ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف من الشعبان سے آگے روزے رکھنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد روزے نہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت مقرر کی ہے نوافلات کے اندر وہ ماہ محرم کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے بعد یوم العرفہ کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد باقی نوافلات ہیں. لہٰذا ان کا تعلق ان سے زیادہ نہیں ہے، ان سے بہت کم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ان کے لیے نوعیت مقررہ فرمائی ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ من صام یوم عاشوراء، جس نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا کہ یہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں امید کرتا ہوں اللہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا. ومن صام یوم العرفہ، اور جو یوم العرفہ کا روزہ رکھے اس سال میں کہ وہ حاجی نہ ہو اور مقام عرفات میں نہ ہو، اس کے لیے کیا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وسنۃ التي بعدہ، تو ایک سال گزشتہ اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اس کے لیے ہے، مگر شعبان کے روزوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے بطور نوافلات، جیسے کہ سنن نسائی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب روزوں کے بارے میں ہے وہ کیا ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ وقفہ کرتے، ہر 2 پیروں کا روزہ رکھتے، پھر کچھ وقفہ کرتے، ہر 2 جمعراتوں کا روزہ رکھتے، پھر کچھ وقفہ کرتے، ایک پیر اور اگلی ایک ہفتہ چھوڑ کے جمعرات کا روزہ رکھتے. تو مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نوافلات کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسی جیسی سہولت ہوتی ویسے ویسے نوافلات کا اہتمام کرتے. لہذا امت کو چاہیے کہ اگر شعبان میں روزے رکھنے ہیں تو 15 تاریخ سے پہلے کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے جو فتح الباری کے اندر موجود ہے اور سبل السلام کے اندر امیر ینعانی فرماتے ہیں لم ارک تصوم من شہر من شہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم. بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے، اس حدیث کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر اس کے اوپر بات کرتا ہوں. پہلا مسئلہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کہاں ہے؟ فتح الباری میں. دوسری کہاں ہے؟ سبل السلام میں. بیان کرنے والے ابن حجر. دوسری جگہ امیر صنعانی رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا. یہ بات کون کہنے والے ہیں؟ یہ بات کہنے والے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ میں نے آپ کو ماہ شعبان میں جتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت میں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں جائیں
تو میں بھی روزے کی حالت میں ہوں. اس حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان تو کیا جاتا ہے مگر یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ شعبان میں روزے اعمال اوپر جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو اللہ نے نظام مقرر کر دیا ہے وہ لیلۃ القدر کا سلسلہ ہے. لیلۃ القدر میں بہت کچھ ہوتا ہے, ان راتوں میں کچھ نہیں ہوتا, ان دنوں میں کچھ نہیں ہوتا. اور اس بارے میں جو روایات مقررہ مشروعہ ہیں اور لوگوں کی السنہ پہ مشہور ہیں, معروف ہیں, وہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے. لہذا شعبان کے مہینے میں نوافلات ایسے ہی ہیں جیسے کہ دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے, مگر صحیح روایت سے چونکہ ثابت نہیں ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اندر کوئی خصوصی اہتمام نہ کرے. کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے, لیکن اہتمام لازمی کر کے اختیار کرنا کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں گا یا میں ان دنوں کا اہتمام کروں گا, چونکہ شریعت سے ثابت نہیں لہذا اس میں اجتناب کرنا چاہیے. اب مسئلہ ہے جی دوسرا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ثابت ہو گیا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بکثرت نوافل روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اب ہے ہماری قوم میں رواج ہے, لوگ ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیتے ہیں. ان کا نظریہ بدعت کرنا نہیں ہوتا, ان کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کریں, ان کے نظریہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے. وہ یہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں, اور کئی لوگوں نے ہم سے ذکر بھی کیا کہ جی چھٹی کا دن ہے, بازار بند ہوتا ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نوعیت نہیں کہ ویسے رکھنے کا موقع نہیں ملتا, چلو ایک دن ملا ہے روزہ رکھ لو. کچھ لوگ اس نیت سے رکھتے ہیں, کچھ لوگ اس نیت سے رکھتے ہیں جو میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو اعمال تو پیش نہیں ہوتے کیونکہ روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو یاد رکھیے سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ اور سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اور عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اور صحیح الجامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان کی, اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کے 15ویں تاریخ ہو جائے نا, جب نصف من الشعبان ہو جائے, شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے, فلا تصوموا, تم روزہ نہ رکھو, حتی یکون رمضان, یہاں تک کہ رمضان آ جائے. تو میرے بھائی اگر کسی نے روزہ رکھنا ہی ہے اور کوئی چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میں روزہ رکھ لوں تو بالکل رکھ لیجئے, لیکن نصف من الشعبان سے پہلے رکھ لیجئے, 15 تاریخ سے پہلے رکھ لیجئے. 15 تاریخ کا روزہ رکھنا اور 15 تاریخ سے آگے رکھنا یہ درست نہیں, کیونکہ یاد رکھیے اسلامی سال میں, اسلامی تقویم میں, اسلامی جنتری میں, اسلامی کیلنڈر میں پہلے رات ہے پھر دن ہے. لہذا 15 کی رات تو آ گئی پہلے, اس کے بعد 15 کا دن ہے, نصف من الشعبان تو ہو گئی 14 کی مغرب ہوتے ہی. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے دن روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی. تو ہم جو 15 تاریخ کا روزہ رکھیں اس نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقت میں نہیں ہوا تو ثواب ملا نہیں, اور ہم نے ایک مخالفت کر دی, اور مخالفت جان بوجھ کے بھی نہیں کری, مخالفت غلطی سے ہو رہی ہے, ثواب کی نیت سے ہو رہی ہے, انجانے میں ہو رہی ہے. لہذا اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ نصف من الشعبان کا روزہ نہ رکھیں اور نصف من الشعبان کے بعد بھی روزے نہ رکھیں, رمضان کا انتظار کریں اور رمضان میں رکھیں. اور اگر کسی بھائی نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے تو وہ رکھ لے, پہلے رکھ لے, کوئی حرج نہیں. اور اگر کسی کی عادت ہے کہ اس نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے اور وہ اپنا اہتمام پورے سال کرتا ہے تو وہ اپنا اس اہتمام کو 15 شعبان کے بعد بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے رخصت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پورے سال کا اہتمام ہے, اس کا چند دن مخصوص کا اہتمام نہیں. اور اگر اس نے ابھی رکھنا شروع کیے ہیں تو وہ رک جائے, نصف من الشعبان کے بعد اپنے جسم کو راحت دے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے اور رمضان میں اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکے اور اچھے طریقے سے شریعت کی مطابقت کر سکے. لہذا اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے بدن کو ریسٹ دے اور تھوڑا اپنے آپ کو تیار کرے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لیلۃ النصف من الشعبان, جس کو شب براءت کے نام سے بھی معروف کیا جاتا ہے, اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ لفظ براءت جو ہے وہ اظہار نفرت پہ بولا جاتا ہے, اظہار بیزاری پہ بولا جاتا ہے. تو لفظ براءت کسی بھی رات کے ساتھ اگر مخصوص ہو جائے تو وہ مناسب ہی نہیں, لفظی مناسب نہیں, اس لفظ سے بچنا چاہیے.
ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے پاس بچی ہے، بڑی نافرمانی کرتی ہے. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام عاصیہ ہے. عاصیہ، عین الف صاد یا گول ہے، عاصیہ ہے. فرمایا عاصیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی شدید نافرمان. فرمایا اس کا نام پلٹ دو، اس کا نام صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی پلٹ دیا. تو جو خواتین کا نام عاصیہ ہوتا ہے وہ الف مد آ سے ہوتا ہے، عین الف سے نہیں ہوتا ہے. اگر عین الف صاد سے عاصیہ ہو تو مطلب کیا ہے؟ انتہائی نافرمانی کرنے والی. اس کا خیال ہونا چاہیے، یہ تو عاصی سے ہے، نافرمانی سے ہے، لہذا یہ عمل صحیح نہیں، یہ نام صحیح نہیں. تو لیلۃ النصف من الشعبان کو شب برات کہنا ہی درست نہیں، کیونکہ یہ تو بیزاری کی رات ہے اور نفرت کی رات ہے. اور آپ نے جب شب برات کہا تو مانا ہوا کہ ایک ایسی رات جس میں بیزاری ہے، جس میں اعلان غیر تعلقی ہے، اور جس میں ایک ایسا اعلان ہے، ایسی رات ہے جس میں نفرت ہی نفرت بھری ہے. تو ایسی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد کے سفر میں تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ایک دیکھا کہ ایک سواری ہے، اس پہ لان تان کی جا رہی ہے. بلا کے پوچھا بھائی اس کے اوپر لان تان کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ بڑا سست ہے، یہ جانور بڑا سست ہے، چلنے میں بڑا کوتاہ ہے، یہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر جو سوار ہے اس کو بار بار لعنت کر رہا ہے اور اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے، اس پہ لعنت بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سوار سے کہو اس سواری سے اتر جائے. اور سواری سے اترنے کے بعد کہا اس سواری کو ہمارے قافلے سے الگ کر دو. لوگوں نے سوال کیا ایک تو سواریاں کم ہیں، اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ اس کو الگ کر دو، کیوں؟ فرمایا کہ ہم اپنے لشکر میں کسی ایسی چیز کو داخل کرنا پسند نہیں کرتے جس پر اللہ کی لعنت کی گئی، لہذا اس سواری کو الگ کر دو. دوسری سواری ہے تو صحیح ہے، ورنہ پیادہ چلو، پیدل چلو، لیکن لعنت شدہ چیز کو پسند نہیں کیا کہ اپنے ساتھ چلے. تو میرے بھائی یہ جو ہم نے اپنے نام پسندیدہ کر لیے یا بزرگوں سے چلے آئے یا چلتے ہی چلے گئے تو یہ نام اچھا نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ نام لینا بھی مناسب نہیں ہے. اس نام سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر چلیے تاکہ ایک صحیح زاویے میں آپ انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھ سکیں. اب آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ایک چیز بہت مشہور السنہ ہے. السنہ کہتے ہیں زبانوں. مشہور حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ مشہور ہے جو محدثین میں مشہور ہو، ایک وہ مشہور ہے جو لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو. ایک بات بہت مشہور کر دی گئی کہ یہ جو حساب کتاب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں 15 شعبان کی رات کو پیش ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پورے سال کے فیصلے فرما لیتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بغیر کسی اختلاف کے جو حساب کتاب کی نوعیت ہے اور پورے سال کے کھاتوں کا مسئلہ ہے یہ کسی مہینے میں رمضان کے سوا نہیں ہوتا، اور رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ رمضان میں نہیں ہوتا، اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے علاوہ کسی رات میں نہیں ہوتا. تو اسی لیے فرمایا تحروا لیلۃ القدر من عشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو تاکہ اس رات کو جو تم عبادت کرو گے وہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس دن سارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اور اس دن ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. لہٰذا یہ سارا کچھ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، لیلۃ النصف من الشعبان میں نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ حساب کتاب کی رات وہ نہیں ہے جس کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں، وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرات میں ایک رواج چل گیا ہے اور کوشش کرنے کے لیے، لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، لوگوں کو اچھی بات کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان سے ایک دن پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ استقبال رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا شرعاً درست نہیں ہے. یہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ جن لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایسا تو نہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، وہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا تو پھر فرق یہ ہوگا کہ بھئی چلو اگر چاند ہو گیا ہو اور ہم تک اطلاع نہ پہنچی ہو تو روزہ ہو جائے گا. ایک مسئلہ علماء میں مختلف فیہ ہے، وہ الگ ہے،
اور وہ کیا ہے کہ پوری دنیا کی رویت ایک ساتھ ہو، وہ ایک الگ موقف ہے اور یہ موقف ایک الگ ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک دن پہلے جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس کو شک کی بنا پہ رکھا جا رہا ہے اور استقبال کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع الاصول کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ من صام یوم شکی، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا فلا صام لہ، اس کا وہ روزہ مقبول نہیں ہے، اس کا وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ لہذا شک کے دن کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اب رمضان میں حساب کتاب ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کون سے قرآن کو نازل کیا؟ ھدی للناس، وہ قرآن کریم جو اصل میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، والفرقان، صحیح اور غلط کی تمییز کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو اتارا اور پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ نے تیسری جگہ فرمایا حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات، والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے اور ہم ہی لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے اسی رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر فرما دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، جو جو حکم ہماری جانب سے ہوتا ہے ہم حکیمانہ فیصلہ اس رات کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تعلق کس سے جڑے گا؟ یہ تعلق جڑے گا اس آیت سے جو اس سے پہلے بیان کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ المبارکہ کی تشریح اللہ نے خود کس طرح کی؟ لیلۃ القدر کے ساتھ کی۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن تمام امت کے ہاں راجح سمجھی جاتی ہے کہ ایک آیت کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی فرما دے۔ تو اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ جب لیلۃ القدر ہو گئی تو پھر بات خود بخود واضح ہو گئی اور تمام اختلافات سے بچتے ہوئے ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ یاد رکھیے مسلمانوں پہ تان کرنا بڑا آسان ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، کسی کو صحیح دین کی طرف رہنمائی کرنا اصل مشن ہونا چاہیے اور اصل محنت اس طرف ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی مسلمان اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اسے پتہ نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ ایک غلط ڈائیورشن پہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اسے دلائل کے ساتھ واپس لائیں، پیار سے واپس لائیں، محبت سے واپس لائیں، فتویٰ بازی نہ کریں، کسی کو دین سے نہ دھکیلیں اور کسی کو تھلے نہ لگائیں کہ جی چلو جی اس کو سائڈ لائن کر دیا، نہیں، یہ بات بالکل غیر مناسب ہے۔ اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا تفسیر خازن میں فرمایا قتادہ رحمہ اللہ نے اور ابن زید نے ہی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے۔ میں اتنی ساری وضاحت نہیں دوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قیل یا لیلۃ النصف من الشعبان، یہ کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو اس قول کے رد میں خود لا کر ثابت کر دیا گیا کہ بھائی یہ لیلۃ النصف من الشعبان نہیں ہے، جیسا کہ جامع البیان والے نے لکھ دیا اور تفسیر جلالین والے نے لکھ دیا۔ اور تفسیر جلالین میں جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی نے ایک عجیب تشریح کی، فرمایا امت کے بعض لوگ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور بعض امت کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نصف من الشعبان ہے۔ اگرچہ ان کا راجح مقصد کیا تھا اور ان کا راجح مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا والجمہور علی الاول، جمہور علماء اسی طرف ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ تو ہم لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں؟ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے،
آپ غور کریں تھوڑا سا اپنے نفس میں جا کے، شیطان کس طرح ہم سے کھیلتا ہے. ہمیں نصف من الشعبان میں عبادت میں لگاتا ہے جہاں کچھ نہیں ہو رہا، اور جب اللہ کے ہاں معاملات پیش کیے جا رہے ہیں اس وقت شیطان ہمیں جگا کر روڈوں پہ بٹھا دیتا ہے، اور ہم روڈوں پہ بیٹھ کے پوری رات ضائع کر دیتے ہیں. جو عبادت کی رات ہے اسے ضائع کر رہے ہیں، اور جو عام رات ہے اس میں عبادت کر رہے ہیں. تو عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی اس کے بیچ میں نہیں آ سکتا اور کوئی اس کے بیچ میں اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا. لیکن جو مقبول عین عبادت ہے، جس میں مقبول ہی مقبول ہونی ہے، اس میں شیطان نے ہمیں کیا کیا؟ ہمیں روڈوں پر بٹھا دیا، چکروں میں لگا دیا، اپنی مستیوں میں لگا دیا کہ ہم سب ایک جیسے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جو کام اصل اللہ کی عبادت کا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کی شریعہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. اب لیلۃ القدر منانے کے بہت سے لوگوں نے طریقہ کار لکھ دیے ہیں. پہلا طریقہ کار لیلۃ المبارکہ منانے کے جو طریقہ کار ہیں، میں بس مختصراً اس کے اوپر 1-2 منٹ میں بات کروں گا. پہلا طریقہ کار یہ ہے، لوگ اس میں کچھ میٹھا پکا لیتے ہیں اور حلوے وغیرہ پکا لیتے ہیں، حلویات بنا لیتے ہیں، یا مختلف قسم کی مٹھاس کی چیزیں بنا لیتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. یہ کچھ صحیح بات نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ اس رات امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، یا اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ مٹھاس تناول کی تھی کیونکہ کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، یہ بالکل لغو بات ہے، بالکل بے اصل بات ہے. لہذا یاد رکھیے، میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، اپنے پلے باندھیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیے، کسی پر فتوے بازی نہ کہیے، دلائل سے سمجھائیے، مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کیجیے. نہیں مانتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام زبردستی منوانا تھوڑی ہے. آپ پیار سے محبت سے اپنی دین کی بات آگے پہنچا دیجیے، اللہ چاہے گا وہ قبول کرے گا، اللہ چاہے گا قبول نہیں کرے گا. تو نصف من الشعبان کو جو حلوہ پکانے کا رواج ہے وہ بالکل بے اصل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس رات کوئی اس قسم کا کام کیا تو بلا کراہیت وہ غلط ہے، بلا کراہیت وہ غلط ہے. کوئی کراہیت نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ اس نے صحیح کام کیا ہے، وہ ہے ہی غلط، بالکل غلط کیا. لہذا اس کے اندر اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیسی ہیں؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ یعنی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اتِّخَاذُهُ مُوسِمًا تُصْنَعُ فِيهِ الْعَتِمَةُ وَتُظْهَرُ فِيهِ الزِّينَةُ وَهُوَ مِنْ الْمَوْسَمِ الْمُحَدَّثَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا. فرمایا کہ اس رات کو تہوار بنا لینا، پروگرام کو ارینج کرنا، کھانا پکانا کرنا، زیب و زینت کا اظہار کرنا، یہ سب بدعات ہیں، شریعت میں نہیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. لہذا میرے بھائی ہم سب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس رات کو کچھ جشن منا لیا جاتا ہے، کچھ چراغے وراغہ کر لیا جاتا ہے، کچھ پٹاخے وٹاخے پھاڑ لیے جاتے ہیں، کوئی بم بم پھاڑ لیے جاتے ہیں. اب کوئی بم دوسرا پھاڑے تو دہشت گردی کا ایکٹ لگ جاتا ہے، اور لوگ عبادت کے نام پہ پھاڑیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ثواب اور جزا کے فتوے لگ جاتے ہیں. یہ بات بالکل غیر مناسب ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں ولا تبذر تبذیرا، اللہ کے نبی آپ فضول خرچی نہ فرمائیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیاطین کے بھائی ہیں. لہذا یہ پھل جھڑیاں چھوڑنا، یہ پٹاخے پھاڑنا، یہ بم پھاڑنا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے اور یہ اسراف ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. علامہ محمد محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی حواشی مواضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مال ایک نعمت کے طور پہ دیا ہے، اس کو عبادت میں صرف کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا لا تسرفوا، اسراف سے بچو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں اجتناب کریں. یاد رکھیے یہ برامکا کی ایجاد ہے جو پھول جھڑیاں چھوڑ کے، پٹاخے چھوڑ کے، آگ چھوڑ کے اس کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکا کے عبادت
عبادت کیا کرتے تھے، یہ آتش پرست تھے، انہوں نے لبادہ مسلمانوں کا اوڑا تھا، وہاں سے یہ پٹاخے اور پھول جھڑیاں چلی ہیں۔ لہذا میرے بھائی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا معاملہ کیا ہے؟ گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، فوت شدگان کی روحوں کی آمد کا سلسلہ کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ آ جائیں گے، امی آئیں گی، ابو آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، ان کی روحیں آئیں گی۔ بھائی کبھی بھی نہیں آئیں گی، ان کو کچھ اور کام نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں آئیں۔ اللہ کے بندے کیسی بات ہے، کیسی غیر مناسب بات مسلمانوں میں عام ہو گئی کہ تمہارے گھر میں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آنے کا سب کو شوق ہے، جانے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ شخص جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ملنے کے مشتاق ہو، اس کے علاوہ دنیا چھوڑنے کا شوق مجھ سمیت کسی میں بھی نہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں دنیا 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 دنیا، فطرت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، الا یہ کہ اللہ اسے منتخب فرمائے کہ وہ بیزار ہو جائے، جیسے حضرات صحابہ کرام تھے، حضرات انبیاء علیہم السلام تھے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے مشتاق تھے، تو فرمایا کہ اللہ بھی ان سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے علاوہ دنیا چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا میرے بھائی، ہم سب کی طبیعت اور فطرت ہی ایسی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں رنگ گئے ہیں، تو کوئی بزرگوں کی روحیں نہیں آتی۔ گھر کو صاف کرنا اچھا ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے، صاف سوف رکھنا چاہیے، سنت سے ثابت ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، مگر اس رات کو یہ سمجھنا کہ ارواحات آتی ہیں، یہ بات بالکل غیر مناسب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح کا کوئی عمل شریعت سے ثابت نہیں، لہذا اس میں اجتناب ہونا چاہیے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ زیارت قبور کیا جاتا ہے، قبرستان جاتے ہیں، مقابر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزرگ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی کام انجانے میں بڑے بزرگ کر گئے تو بجائے اس کے کہ ان پہ تان کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ان سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرما دیں۔ جان بوجھ کے تو اپنے آپ کو نہیں تھکاتے ہوں گے، یا جان بوجھ کے تو لغف کام انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نہیں کرتے ہوں گے، ہو گئی غلطی، انسان تھے۔ اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم قبرستان بار بار جائیں۔ کیوں جائیں؟ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا صحیحین کی روایت کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے، مگر نصف من شعبان کی رات کو قبرستان جانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، شریعت سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے، وقت میرے پاس نہیں، اس میں حجاج بن ارطاد ہے جو مدلس ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس میں اجتناب ہونا چاہیے۔ پھر نصف من شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، میں نے گزارش کر دی کہ روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک مختلف قسم کی روایات کے اہتمامات کے لیے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اجد فی صوم یوم لیلۃ نصف من الشعبان حدیثا صحیحا مرفوعا، بھائی ہم نے تو نہ کوئی حدیث صحیح پائی نہ کوئی مرفوع پائی، ہمیں تو کوئی حدیث ہی نہیں ملی اس بارے میں، لہذا اس میں اجتناب ہونا چاہیے اور اس میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ تو جو چیز شریعت میں جس طرح ہے اس کو اس طرح سے لے لیجئے۔ نصف من الشعبان کو ایک طریقہ کار چل رہا ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ وہ رات کا قیام کرتے ہیں۔ دیکھیں رات کا قیام رمضان میں ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی تہجد کا اہتمام کرے تو اچھی بات ہے، لیکن نصف من الشعبان میں کوئی رات کا قیام نہیں ہے۔ کوئی نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل اجتماع کے ساتھ پڑھنا اور اس کو تراویح کا نام دینا، بھائی یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور نصف من الشعبان کو صلاۃ الخیر یا صلاۃ الالفیہ کا اہتمام کرنا کہ 1000 رکعتیں اس طرح پڑھیں گے اور صلاۃ الخیر کا یوں اہتمام کریں گے، میرے بھائی یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مناسب نہیں۔ ابو بکر طرطوشی اپنی کتاب الحوادث البدعی میں اور امام ابو محمد عبد الرحمن مقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں ہم نے ایک عجیب طریقہ دیکھا کہ جب وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر دوسرے لوگ غالب آنا شروع ہو گئے تو وہاں نصف من الشعبان کو لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے تھے، اللہ اکبر، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی تھی۔ تو ہم نے بھی پوچھ لیا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ فرمایا وہ اول ما حدثت عندنا صلاۃ الشعبان فی سنۃ 48 و 400، یہ شعبان والی نماز صلاۃ الرغائب 428 ہجری میں ایجاد ہوئی، اللہ نے نہیں نکالی، رسول اللہ نے نہیں بیان کی، 428 ہجری میں اس کا افتتاح ہوا، یہ وہاں سے شروع ہو گئی اور چلتی رہی۔ تو میرے بھائی جب دین میں نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اجتناب کر لیں، جو کچھ شریعہ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کر لیں، صلاۃ الالفیہ کا بھی اہتمام نہ کریں، رغائب کا بھی اہتمام نہ کریں، صلاۃ الخیر کا بھی اہتمام نہ کریں،
توبہ کا اہتمام کریں، توبہ کا اہتمام کریں کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اس پر ہم پشیمان ہیں، اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں نصف من شعبان اور اس کے معمولات سے متعلق، جو انتہائی مختصر ترین طور پہ میں نے بیان کر دی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے اور ہم سب قرآن و حدیث کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوبارہ ایک گزارش کروں گا، لوگوں پہ تان نہ کیجیے گا، لوگوں کو برا بھلا نہ کہیے گا، پیار سے عمل کیجیے، پیار سے دعوت دیجیے، پیار سے تبلیغ کیجیے، تاکہ لوگ دین کے انشاءاللہ الرحمن قریب آئیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔